کیونکہ علمی کتابیوں میں بھی کئی کیٹیگوریز ہیں. جو اچھے علمی کتابی ہیں نا وہ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ طریقہ ہوتا ہے اختلاف رائے کرنے کا, سبحان اللہ. آپ لوگوں نے جب میرا اختلاف آیا اس کے اوپر آئی ڈراپس کا ایک مسئلہ, چھوٹ یار یہ فقہی مسئلے کیا ہے اس میں تو کہتا ہوں دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں, جس کو جو آسان لگتا ہے لے لو, اپنے تقوی کی بات ہے. جب اس میں آپ کو رائے دو مل رہی تو کیا ہے اس میں, کوئی فقہی مسائل میں اتنا لڑنے کی ضرورت کیا ہے. اس پہ الحمدللہ جو تھا نا صحیح اوریجنل علمی کتابی گروپ, انہوں نے کہا ماشاءاللہ یار کمال کر دیا, بہت اچھا طریقہ اختلاف کرنے کا. آپ جا کے کامنٹس دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کے اوپر ریٹنگز آپ کو بتائیں گی, ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اچھا ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے کہا, یہ میں علمی کتابیوں کی کلاسیفیکیشنز آپ کو بتانے لگا ہوں. دوسرے گروپ نے کہا نہیں انہوں نے تو یہ بات ایسے کی ہی نہیں ہے, وہ پھر انجیکشن والی ویڈیو کا بھی اس میں ریفرنس, نہیں وہ کووڈ ویکسین تو انہوں نے کہا ہی نہیں, ایسے ہی لوگ پرانی ویڈیو کاٹ کے یہ کر کے وہ کر رہے ہیں, وہ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ بندہ ڈاکٹر کا کامنٹ پڑھ لیں, میڈیکل ڈاکٹر کہہ رہا ہاں مجھے پتا ہے کووڈ ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر انہوں نے مرشد نے یہ نہیں فرمایا. اچھا وہیں پہ ایک اور ڈاکٹر کا کامنٹ پڑھیں. یہ اب میں بتانے لگا ہوں تیسرا علمی کتابی گروپ. تیسرا گروپ یہ ہے, یہ علمی کتابی کی کلاسیفیکیشنز ہیں. تو یہ وہ گروپ ہے جو بالکل اندھے مقلد ہیں اور یہ بہت خطرناک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرشد کو بدنام کروا رہے ہیں. وہاں بھی ایک ڈاکٹر نے کمنٹ کیا, اس نے کہا مجھے کہا تم ایک مبغض ہو, تم ایک حاسد ہو, تم ایک شہرت کے طلبگار ہو. میں نے کہا استغفر اللہ یار, میں نے اس بندے کو جواب ہی نہیں دیا, وہاں لوگ اس کو جواب دے رہے تھے. یہ لوگ مجھے اس نے یہ باتیں کہیں اور اس نے کہا تمہیں لانچ کر رہا ہے کوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس زمانے میں یہ جس چینل پہ مجھے انوائٹ کیا گیا نا, جس زمانے پہ یہ چینل آپ کے مرشد کے ٹیم ممبر چلا رہے تھے نا, آفیشیل ٹیم ممبر تھا ایک بندہ, اس وقت بھی آپ کے مرشد نے میری قادیانیت پہ ان سے اختلاف والی ویڈیو کو ریموو نہیں کروایا. دس از اے کریڈٹ ٹو ہم دیٹ اٹ واز اے اختلاف. آج بھی جا کے دیکھ لیں, اکثریت نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوا, پرانی ہے وہ 2-3 سال, وہ بھی 2.5-3 سال پہلے بنی تھی. انہیں پتہ ہے میرے بارے میں, he knows me. He never told them to remove that video. Did you know that? اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے لانچ کیا گیا, پھر تو مجھے لانچ کرنے والے وہ خود ہیں. میرے بھائیوں, میں لانچنگ پیڈ میرا کیلامزو شریف میں ہے, مشیگن شریف میں, اور میں یہاں سے 2001 سے لانچ ہوا ہوں. اور تب سے ہم دین کی تبلیغ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہونی چاہیے, کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سب بھائی ہیں. یہ کرنا ہمارے لیے اس وقت کی ضرورت ہے, یہ امر ہم پہ فرض ہو چکا ہے. آپ اگر اس وقت بھی کہیں گے نا کہ میری یہ دکان ہے اور وہ دکان ہے, آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہمارے ہاں جب شیعہ کمیونٹی فنڈ ریزر کرتی ہے عراق کے بچوں کے لیے, ہم سب سے پہلے جا کے وہاں پچ ان کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, ہم مل کے کام کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھائی فوت ہوتا ہے, ہم اکٹھے قبروں میں ان کو ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بندے سے جنازہ پڑھانا, کہتے ہیں سر سلوٹ, آپ آئیں اپنے بندے کو آپ خود جنازہ پڑھوائیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ ایک 97 ایئر اولڈ خاتون فوت ہوئی, ایرانین تھیں, ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا. الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا کہ میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا اور ان کو قبر میں بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوا. کوئی تھا ہی نہیں, نہ محرم نہ غیر محرم. ایسے طریقے سے پھر ہم نے انتظام کیا, رسیاں بیلٹس لگوائیں کہ ہمیں ان کو ہاتھ نہ لگانا پڑے. ہم نے ان کو قبر میں اتارا ہے, اور کس وقت, جب درجہ حرارت -20 سینٹی گریڈ تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم بھائی جو میرے پہ غلیظ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کے مرشد نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا, نہ سوچا ہوگا. آپ لوگ اپنے مرشد کی وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں لانچ ہو گیا ہوں, کیسے یار آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جب ایسا کرتے ہیں نا, تو آپ لوگ یہ والا جو تیسرا گروپ ہے, میں نے 3 گروپ بتا دیے. ایک گروپ وہ جو کہتا ہے یار ماشاءاللہ اختلاف ہے, کوئی بات نہیں, بیوٹیفل, آئی ریسپیکٹ آل آف یو, فائن. دوسرا گروپ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہوا ہوگا, ایسا ہوگا. ان کو وہ حدیث سامنے پڑی بھی جو ہوتی ہے نا, جیسے یہ کہ یار یہ بخاری مسلم کی حدیث, نہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی, آثار نہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی. وہ چلو کوئی بات نہیں, محبت ہے, محبت میں تھوڑا غلو ہو گیا. تیسرا جو غلات کا گروہ ہے نا, وہ تیسرا, یہ دوسرا بھی غلو کرتا ہے تھوڑا سا, لیکن چلو کوئی بات نہیں, اعتبار ان کو زیادہ کسی پر. جو تیسرا گروہ ہے نا, وہ ایکسٹریم مس گائیڈنس کے اوپر ہے. وہ ایکسٹریم مس گائیڈنس اس لیے کہ وہ طرح طرح کی بدزنی کرتا ہے, جو کہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ گناہ ہے, اثم ہے, اللہ نے کہا ایسا مت کرو, اور پھر وہ الزامات بھی لگاتا ہے, بہتانات بھی لگاتا ہے. یہ تو اپنی آخرت کی خیر بنائے. اور وہ کرنے, میں نے مثال کس کی دی, ڈاکٹر کی دی, ایک میڈیکل مسئلے میں. اس سے یہ پتا چلا کہ ایک ہی مسئلے میں 2 ڈاکٹرز کی 2 رائے سے پتہ یہ چلا
آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ اسی طرح جب ہندوازم اور سکھ کمیونٹیز یا جینزم مختلف کمیونٹیز کے اندر جب ایک ڈاکٹر پڑھا لکھا بندہ ہندوؤں کے اندر اسپیسیفکلی، اب میں ہندوؤں کی بات کرنے لگا ہوں، جو کہتا ہے گو موتر کے اندر نہاؤ بھی، پیو بھی، ناچو بھی، سب وہ تمہارے لیے بہت فائدہ ہے، اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو سائنٹسٹ ہے بندہ، یہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں اعتقاد، اسی کو اندھا اعتقاد کہتے ہیں، اور وہ اندھا اعتقاد کہیں بھی آ سکتا ہے۔ یہ صرف وہ گاؤ موتر والوں کے لیے نہیں ہے، یا گوبر میں نہانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی گوبر میں نہا رہے ہوتے ہیں، میڈیکل فائدہ کوئی بھی نہیں، مگر وہ نہائیں گے۔ یہی بات ہے۔ تو وہ جن کے دماغوں میں ایسا گوبر بھر جائے نا گندگی کا، پھر وہ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ ان کے شر سے مجھے بچائے، اور یہ ایسا گروہ ابو یحییٰ کے پیچھے بھی ہے، بہت خطرناک ہے۔ آپ ان سے ذرا سا اختلاف کریں، اوئے رافضی۔ اسی طرح ہمارے حسینیوں میں ایک ایسا گروہ ہے کہ آپ ان سے ذرا سا اختلاف کریں، اوئے ناسبی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے۔